الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد صدق الله العظيم. ہم جو محسوس کرتے ہیں، جو ہماری فیلنگ ہے، وہ بڑی عجیب سی ہے. ان کا اس گراؤنڈ میں رہنا اور تھوڑا سا، حالانکہ آدمی اس گراؤنڈ سے باہر جاتا نہیں ہے، ذہنی طور پہ جسمانی طور پہ کسی طریقے سے وہ آؤٹ نہیں ہوتا، لیکن کچھ طریقے سے وہ تھوڑا سا ہو جاتا ہے، جو ہماری تکلیف کا باعث ہے، دکھ ہے. عزت سے، آنر سے انہوں نے زندگی گزاری، لیڈرشپ کی. وہ جس شعبے میں گئے، ٹریڈ یونین کے شعبے میں رہے یا لوکل گورنمنٹ کے شعبے میں رہے یا پولیٹیکل جو اس ملک کی سیاست ہے اس میں رہتا ہے کہ مناظر وقت میں اپنا ایک مقام انہوں نے بنایا، اپنا ایک وجود انہوں نے دکھایا، اپنی ایک حقیقت اور سچائی جو ہے اس کو واضح کیا. اور ہم خاص کر کے چونکہ میرا ان سے تعلق ایک تو ڈنڈول سیمنٹ اور مزدور کمیونٹی کی وجہ سے ہے، دوسرا جب میں نے شروع کیا ایک کام کرتے ہیں بکھرے ہوئے جو لوگ ہیں، جو لوگ 10 کی ٹولیوں میں کام کرتے ہیں. یہ جب ہم نے کام شروع کیا تو مجھے آج بھی یاد ہے کہ حاجی عبدالغفور صاحب نے کہا، ایک دفعہ ہم چنڈوالہ میں جلسہ کر رہے تھے ان لوگوں کا، تو انہوں نے آ کے کہا، پی ٹی آئی کے رہنما وقار صاحب کو ویلکم کہتے ہیں، موسٹ ویلکم. تو انہوں نے یہاں آ کے کہا کہ ان مزدوروں کو جو ٹکڑیوں میں بکھرے ہوئے ہیں، جو میلوں دور اندر کی وجہ سے وہیں پہ ان کو منظور کیا اور کہا کہ ہم یہ چیزیں کرنے کے لیے تیار ہیں. ان کا رول، ان کا کردار، ان کی اہمیت میرا خیال میں اب ہمیں زیادہ محسوس ہوگی. چاہے وہ ڈنڈول سیمنٹ کا مزدور ہو، پی ایم ڈی سی کا مزدور ہو، آئی سی آئی کا مزدور ہو، گھریوال کے مزدوروں کو تو محسوس ڈائریکٹ ہوگا. میں یہ توقع کرتا ہوں ان سے بھی، اور ان کے جو دوست اب آئے ہیں، ان کے جونیئر دوست جو آئے ہیں، وہ بھی بڑے کمپیٹنٹ ہیں، بڑے اچھے ہیں، اور وہ انشاءاللہ ان کا خلا شاید 100% نہ پورا کر سکیں لیکن کریں گے. وہ بھی حاجی صاحب کی کمی جو ہے نا، وہ لمحہ بلمحہ محسوس. انہی الفاظ کے ساتھ میں مہمان خصوصی محترم جناب چودھری عبدالغفور صاحب اور ان کے ساتھ آنے والے دیگر مہمان گرامی کا میں تہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے مجھ ناچیر جیسے انسان کے لیے یہاں پہ تشریف لائے، اپنا قیمتی وقت نکال کر اور میری حوصلہ افزائی کی. دوستو، مزدور لوگ ادھر بیٹھے ہیں تو پی ایم ڈی سی شارٹ مائن میں یونین کے ساتھ 74 سے میں منسلک ہوا ہوں اور 2005 میں پریزیڈنٹ تھا سی بی اے یونین کا، تو میں ریٹائر ہوں. میں اس علاقے کے مزدوروں کے حالات کار اور مزدور برادری سے اچھی طرح واقف ہوں. میں ایمانداری سے یہ بات کر رہا ہوں کہ میرے ضمیر نے مجھے اس بات پہ مجبور کیا ہے کہ میں آپ کو جناب محترم چودھری عبدالغفور صاحب کو، جو کہ وقتی طور پہ دعوت دوں اور تقریباً شورا، آئی سی آئی، پی ایم ڈی سی، مائنر یونین، ورکر یونین، ان یونین کے عہدیداروں کو بتاؤں
کہ ٹریڈ یونین میں کیا ہوا کام جو ہے لوگوں کے دلوں میں زندہ رہتا ہے۔ دوستو، میں ادنا سا کارکن ہوں۔ میں نے پہلے بھی گزارش کی تھی کہ میں لوگوں کو یہ احساس ہو کہ انسان کی زندگی جو ہے یہ تو بیکار سی جان ہے، یہ کسی وقت بھی جا سکتی ہے، لیکن انسان کے کام جو ہیں وہ نہیں بھلائے جا سکتے، وہ لوگوں کے دلوں میں رہتے ہیں۔ میرے دوستو، یہ اللہ کا کرم ہے کہ اس 30,000 آبادی میں اگر کسی بیوہ کو کوئی پرابلم ہو، کسی یتیم کو کوئی مشکل ہو، تو کسی بے سہارا کو مشکل ہو، ICI میں لوگ دھکے کھا رہے ہیں اور ان کو مشکل ہو کسی قسم کی، تو میرے ساتھ رجوع کرتے ہیں اور میں اعزاز سمجھتا ہوں کہ ان کی خدمت کروں اور ان کا مسئلہ حل کرنے کے بعد مجھے سکون ملتا ہے۔ میرے پاس پچھلے دنوں ایک عورت آئی، میرے خیال ہے خادم حسین مرحوم تھا، اس کا خامن ICI میں، اس کی پینشن 2019 میں بنی، اس کے بعد اس کو واجبات کے لیٹر دے دیے گئے اور 3 لاکھ میرے خیال ہے 60,000 روپے جو ہے اس کے بقائے جات تھے، وہ اس کو نہیں دیے جا رہے تھے۔ وہ EOBI والے نہ کوئی اس کی بات سنتے تھے، وہ فالج کی مریض تھی، اس کی بچیاں اس کے ساتھ تھیں، بچے تو ویسے ہی آج کل نالائق ہیں، اللہ تعالیٰ کے باوجود وہ چکوال میں کئی دفعہ گئی ہے سپیشل کار کر کے کرایہ مانگ کر، لیکن اس کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی۔ تو اس کی بچیاں دو جو ہیں وہ میرے گھر گئیں، تو میری بچیوں کو انہوں نے سارے حالات بتائے۔ تو میرے بھائیوں، مجھے یہ فخر اور اعزاز حاصل ہے کہ میں نے 1 ہفتے کے اندر اس کو ساری پیمنٹ شورا میں نیشنل بینک سے کروا دی۔ جناب حاجی عبدالغفور صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب اور میری تحصیل کے مزدور ساتھیوں، اگرچہ تعداد اتنی مناسب نہیں ہے جتنا بڑا چودھری صاحب کا استقبال کرنا چاہیے تھا، اس لحاظ سے کافی لوگ آج شرکت بہت کم ہے۔ کچھ گزارشات جیسے میرے چاچے ملک صاحب چاچو ہیں میرے، انہوں نے جو خدمت قوم کی ہے، انشاءاللہ اسی طرح کی خدمت کی توقع ہم حاجی صاحب بھی رکھیں گے۔ حاجی صاحب کا جو سابقہ خدمات ہیں ہماری تحصیل کے مزدوروں کے لیے اور ہمارے اداروں میں جو CBI ہماری دلی، ان کے لیے جو تعاون ہے، یہ کسی سے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، لیکن جو ملک صاحب کے خدمات ہیں تحصیل کے لیے وہ نظر نہیں آتی، لیکن مجھے پتہ ہے کہ ایسے لوگ ہمارے سر کا تاج ہیں۔ اگرچہ میرا لیبر کے معاملات سے اتنا گہرا تعلق ڈائریکٹلی نہیں ہے، لیکن انڈائریکٹلی جہاں بھی مزدور کی پہ بھی انہوں نے یاد کیا، مجھے خوشی ہوتی ہے ایسی محفلوں میں شرکت کر کے، مجھے خوشی ہوتی ہے کہ کوئی مزدور کی بات ہو، اس کے لیے ہم بھی کوئی اپنا کردار ادا کر سکیں، کیونکہ میں بھی ایک مزدور کا بیٹا ہوں۔ ہم ساری تحصیل کے لوگ، تحصیل پنڈا خان کے اکثر لوگ مزدور سے وابستہ ہیں، خصوصاً کھیوڑا کی کمیونٹی، مائنرز، ورکرز، ICI، ریڈوٹ سیمنٹ فیکٹری، اگر تو اس کا ہمیں دکھ ہوتا ہے، ہم اس کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، کیونکہ ان مزدوروں کی پریشانیاں ہم محسوس کرتے ہیں، ہم 24 گھنٹے ان کے درمیان ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہوتا ہے لوگوں کی کیا کیا پریشانیاں ہیں، لیکن میں داد دیتا ہوں چودھری عبدالغفور صاحب کو کہ انہوں نے ہر موقع پہ جب بھی مزدوروں پہ کوئی مشکل گھڑی آئی، انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کر کے ان کے شانہ بشانہ کھڑے رہے۔
باقی وہ قدمے درمے سکنے جس طرح کہتے ہیں ہر قسم کی انہوں نے ان کے ساتھ تعاون کیا، اور آج یہ اس بات کا ثبوت ہے۔ میں ملک صاحب کو بتا دیتا ہوں کہ ایسے شخص کو میرے خیال میں بہت اچھے سے ہمیں ان کو ویلکم کرنا چاہیے تھا، لیکن اس کے باوجود ہم شکر گزار ہیں کہ تشریف لائے، یہ ان کا بڑا فن ہے، اور آگے سے بھی توقع کریں گے۔ جو ملک صاحب 18 سال وہ بھی 60 سال میں ظاہر ریٹائر ہوئے تھے، تو یہ ابھی ریٹائر ہوئے ہیں، وہ 18 سال مزدور کے لیے کام کر چکے ہیں، لیکن ان کی سرپرستی بھی ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے۔ تو انشاءاللہ ہم توقع کریں گے، یہ کوئی رشتہ ختم نہیں ہو جاتا۔ اگر آپ ملک صاحب آپ نے اگر 78 ایئر میں بھی عمر میں بھی اس عمر میں بھی آپ نے ان مزدوروں کے ساتھ اگر اپنا رشتہ مضبوط رکھا ہے تو انشاءاللہ چودھری صاحب سے بھی یہی ریکویسٹ ہے۔ ان کے ساتھ ماشاءاللہ بڑی چھٹی میں چودھری عبدالرحمان صاحب تشریف فرمائے، تحصیل میں ان کی بھی بہت بڑی خدمات ہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے لوگ والے بہت کم ہیں، لیکن جو ہیں ہم ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں، اور ان کے شانہ بشانہ ہم کھڑے ہو گئے۔ جس وقت بھی ان کو کوئی ہماری ضرورت پڑی ہم ان کے ساتھ بھرپور تعاون کریں گے۔ بہت شکریہ، بہت مہربانی۔ 88 میں وہ جونیئر ہمارے مختلف لوگوں کے ساتھ وہ چلتے رہے، نائب صدر رہے، جنرل سیکرٹری بنے، اور اب پچھلے تقریباً یہ 15-16 سال آپ نے مل کے گزارے ہیں، اور اس میں یہ ہمارے پریزیڈنٹ ہیں۔ میں 10 سال ان کے ساتھ نائب صدر رہا، اور پھر 4 سال میں تھوڑے جنرل سیکرٹری ان کے ساتھ کام کیا۔ تو غریب بال میں بہت کچھ ہم نے ایسے کام کیے کہ پچھلا پلانٹ ہمارا بند ہو گیا تھا، اور نئے کے جانے کے لیے اس سے پہلے ایک جس میں چودھری عبدالرحمان صاحب بھی موجود تھے، اور بھی ہماری وہاں کے لوگ بھی سارے شامل تھے، یونین تھی، ایک ایگریمنٹ کر دیا تھا۔ اس کے باوجود حاجی صاحب ہمیں جو لوگ اس کی پٹیشن میں وہ نئے پلانٹ میں، اور انشاءاللہ آج تک وہ سلسلہ ہمارا چل رہا ہے۔ تو اس 14 سالوں میں جو میں نے ان کے ساتھ گزارے ہیں، تو بہت سی ایسی مراد، بہت سی ایسی چیزیں جو ہم نے مل کے کی ہیں یا ان کے ساتھ وقت گزارا ہے، تو اب بھی ہم ایک چلتا سلسلہ چھوڑ کے گئے ہیں، اور اس میں ہمارے یہ پچھلے 28 مئی کو نہیں آئی ہے، تو ہماری ان سے بھی یہی توقع ہے کہ انشاءاللہ جس طریقے سے پہلے کام کر ہے اسی طریقے سے وہ بھی کریں گے۔ آخر میں ملک صاحب کا بہت مشکور ہوں کہ جنہوں نے ہمیں یہ اعزاز بخشا، اور صاحب کے لیے یہ سارے برہم السلام۔ اس کے بعد سب سے پہلے تو مشہور ہیں جناب حاجی صاحب کے، ملک صاحب کے، جنہوں نے ہمارے لیڈر، ہمارے بڑے بھائی حاجی عبدالغفور کے لیے یہ کام کیا، ہم ان کے مشہور ہیں۔ اس کے بعد جناب میں حاجی صاحب کے بارے میں، میری ریوال سیمنٹ فیکٹری تقریباً 32 سال سروس ہو گئی ہے، اور 32 سال میں سے 31.5 سال لگا رہے ہیں کہ میں حاجی غفور صاحب کے ساتھ گزارے ہیں، اور اب بھی انشاءاللہ ہم ان کے ساتھ ہیں، وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں۔ پوری کوشش کریں گے کہ جس طرح حاجی صاحب نے مزدوروں کے لیے، اس علاقے کے لیے کام کیا ہے، اسی طرح ہم بھی پوری کوشش کریں گے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم فیڈریشن کے ساتھ ہیں، ساری نئی فیڈریشن ہے اس کے ساتھ جتنا ہمارے ہم سے تعاون ہو سکتا ہم ضرور کریں گے، ہم ٹائم دیں گے۔ باقی حاجی صاحب کی جتنی بھی باتیں کریں، جتنی بھی تعریفیں کریں، وہ بہت کم ہے۔ انہوں نے مزدور کے لیے، مزدوروں کے لیے، علاقے کے مزدوروں کے لیے، خاص خصوصاً غریبان زمانے کے مزدور کے لیے بہت کام کیا ہے۔ ہماری فیکٹری ایک دفعہ بند ہو چکی تھی، حاجی طارق صاحب نے بنوایا ہے کہ اس کے بعد انہوں نے جتنی محنت کی ہے، جس طریقے سے انہوں نے اپنے ایک طریقے سے مالکان سے نظام چلایا، ایڈجسٹ کیا نئے پلانٹ میں، تو یہ ان کا بہت بڑا تھا پروگرام تھا۔ تو ہر ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں، اسپیشلی ہم چوڑا کے ڈلور کے لوگوں کے مشہور ہیں جنہوں نے ہمارے بھائی کے لیے اتنا کام کیا۔ تو انشاءاللہ ہمارا کام غریبان کا اس علاقے کے ساتھ رہے گا، جتنا ہم کر سکیں گے ضرور بھی۔ شکریہ جی۔ میں پہلی دفعہ جن سیکرٹری کا بڑا میرا
مارجا بھی جو بھی رہا میں کافی عرصہ سیکٹری رہا اور انہوں نے آنے لگا مارجا بھی حروم پاس میں جا کر سیکٹری کی سیٹ چلایا میں کچھ گزار پڑھا ہے آن میں نام بڑا بڑا نام چھوڑے گا حضور صاحب کا جو سارے دوسرے کا پان نہیں کرتے جانے جانے سارے جاننا پڑے کیونکہ میں نے چلی سیٹ نہ پہلی دفعہ میرے لال ہوا اپنے گروپ لیڈر کو میں سیکٹری بڑے بڑے نام بڑا 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 کھڑا یہ فاؤنڈیشن کے حوالے میں کوئی گل کرنا کوئی سدھار کرنا چاہتا ہوں تو فاؤنڈیشن سارے بنی نہیں ہے لیکن وہ میں جو محسوس کرنا کمی محسوس کی میں کمیٹی کا کوئی بندہ بھی شامل ہو ورکر فاؤنڈیشن ہے میں دوسری فاؤنڈیشن کوئی نہیں یہ ورکر فاؤنڈیشن ہے ادھر کوئی مینر مزدور جو ہے وہ گاڑا بھی کوئی شامل نہیں ہے جسم کا مزدور ورکر پڑھنا بھی شامل کوئی خدا رہا میں گلت کے ساتھ نہ پڑھنا فاؤنڈیشن جی ہوتی ہے ساڑھے کا بھی کچھ جال کی زندہ بہت قبر ہی لانے اور اسی قبر جو باہر آنے ہیں ساڑھے کا وہ بڑھ جال پڑ رہا ہے کہ ورکر کو سارے ساڑھے خراب ہو بس ایک لیبر میں ٹریڈ یونین کا لیکن میں تھوڑا جب بڑا کیا تو محسوس نہیں کر رہا ہوں میں کم از کم ساڑھے جیسے میں نے کمیٹی کا تعلق کرتا ہے کہ ساڑھے پاس نکال میں انہوں نے آپ کو لوگوں نے کیا کر رہا ہوں ورکر مفاد بات محسوس کرنا کیونکہ ایسی مطلب نمک پڑھنا ہے زندہ میں قبر میں موت دوں جو کچھ پتہ نہیں بات زندہ ہونا کہ میں آپ محسوس کیا شاید تو سال کوئی سدھار کرتے ہوئے میں یہ کم از کم ان لوگوں نے کہا کہ آپ ہمیں لگے نظر پتہ فیڈریشن خاص ہے کیونکہ سارے حالات میں کمیٹی سے بڑے خراب کرا دوں مطلب کہ گزری ساڑھے بڑی ہوئی ہے کہ سارے لوگوں میں سنے ہوا ہے میں لائف پاس بھی ڈریس بھی کی ہے سارے حالات بڑے سخت ہوئی ہیں کیونکہ ساڑھے جاگو سنت کی بعد سارے حالات جو بڑی ہوئی کچھ دوست ہیں جو سارے نال ملانا چاہتے ہیں نہیں جانے مدینہ جانے قوم امتحان کی بات نہیں لیکن دل بخش بھی نہیں کہ پڑھ ہو ساڑھا کا کم از کم جو مین کمیٹی کے لوگوں نے نظر بہت سدھار کرو چودھری صاحب کا بڑا بڑا نام ہے تو میں نام سن لگا اللہ پاک انہوں نے کبھی نہیں کرا انہوں نے بڑے نام ہو دے دیا ہے کہ بہت اچھے لوگوں نے نام سنے پا نام میں مزید نہ کھول کے نہیں عمران ملتا یہ نامی سرپرستی جیسی ایک دوسری بات ہے سالٹ فیڈریشن نے کہا کہ تھوڑی گل کرے سکتے لیکن جس ادارے نے سالٹ فیڈریشن کی ضرورت محسوس کی تھی ہے یا پیغام بھیجا سالٹ فیڈریشن اس کے قبر قدرت میں عزت اور درود و سلام اور عظیم ہستیوں کے لیے جو رحمان کی جانب سے انعام یافتہ ہے قابل احترام حاجی چودھری عبدالغفور صاحب جناب حاجی طارق صاحب اور معزز لیبر لیڈر صاحبان اور میرے عظیم محنت کش بھائیوں عزیزوں السلام علیکم جس طرح کہ آپ کو علم ہے اور آپ نے جذبات اور خیالات کیے ہیں وہ بھی آپ کے سامنے ہیں باتیں تو ساری دوستوں نے کر دی ہیں اور لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک انسانی زندگی ہے یہ تو ایک عارضی ریٹائرمنٹ ہے نوکری سے ریٹائرمنٹ ہے اور لیکن یہ جب انسان اس دنیا کے اندر آیا ہے تو یہ ایک گزرگاہ ہے اور اس میں انسان نے اپنی زندگی میں بتائے ہوئے اصول اور قواعد کے مطابق اپنی زندگی بسر کرنی ہے اور اگر اچھے طریقے سے کوئی زندگی بسر کرتا ہے تو پیچھے رہ جانے والے اچھے الفاظ سے یاد کرتے ہیں بصورت دیگر وقت تبصرے جو ہے وہ کرتے ہیں تو اس لحاظ سے آپ یقین جانیں کہ ٹریڈ یونین تحریک کے اندر آپ بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جو آپ دوستوں کو براہ راست علم نہیں ہوتا جو ہم لیڈ کر رہے ہوتے ہیں جو کام کر رہے ہوتے ہیں پریکٹیکلی ان کے علم میں وہ چیزیں جو ہیں ان کی اہمیت کا بھی اندازہ ہوتا ہے اور اس کے جو کرنے والے ہیں ان کی قدر و منزلت جو ہے اس کا بھی پتہ چلتا ہے تو یہ آپ یہ سمجھیں کے بعد ملک کے اندر پرائیویٹائزیشن کے بعد لیبر بکھر گئی ہے پورے ملک کے اندر ٹریڈ یونین بکھر گئی ہے وہ طاقت اور قوت جو یونینوں کے اندر تھی وہ اب نہیں رہی
میں صرف ڈیڈوٹ کے حوالے سے بات نہیں کر رہا، میں پورے ملک کی بات کر رہا ہوں۔ آپ ہر انڈسٹری میں جہاں ٹریڈ یونین ہے وہاں اس کا اندازہ لگا دیں، جائزہ دے دیں۔ وہ حالات نہیں ہیں جو مانو سے پہلے تھے، جو پرائیویٹائزیشن سے پہلے تھے، لیکن لیبر پھر بھی اپنا کچھ نہ کچھ حقوق کے لیے جتنی اس کے اندر طاقت ہے وہ جدوجہد جو ہم جس وقت سے ہم گزر رہے ہیں اس کا اگر ہم جائزہ لیں، کیونکہ جس طرح کے حالات میسر ہوں، جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس حالات کے مطابق حکمت عملی طے کر کے اس کے اندر وقت گزارنے کی کوشش کی جائے اور راستے ڈھونڈے گئے۔ تو آج اگر جائزہ لیں ہم کہ وہ کون سے بہترین راستے جن سے مزدوروں کو کوئی مل سکتی ہے، ریلیف مل سکتا ہے، وہ ایک تو عملی جدوجہد میں وہ قانونی حقوق جو سرمایہ دار نے، جو انڈسٹریلسٹ نے، جو حکومت نے جو ہے وہ ضبط کر رکھے ہیں، اس کا آج ایک جو ہے فورم جو ہے وہ ملک کے اندر عدالتیں ہیں۔ اگرچہ عدالتوں کے اندر وہ بھی وہ جان نہیں ہے جہاں طاقتور لوگ جو ہیں وہ عدالتوں میں بھی حاوی ہو جاتے ہیں اور اپنی پسند کے فیصلے جو ہے کرتے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ راستہ جو ہے اس چیز جو ہے وہ رائٹ جو ہے وہ حقوق جو ہے وہ مل رہے ہیں۔ مثلاً میں آپ کے سامنے یہ بیان کروں کہ ٹریڈ یونین کے علاوہ آج ملک کی سیاسی جماعتیں جو ہیں پاکستان کے اندر پولیٹیکل سسٹم جو ہے وہ بھی اگر جہاں ان بن بنتی ہے تو وہ ریلیف کے لیے عدالتوں کی طرف رجوع کرتے ہیں، اور وہ جو ایک چیز جو ہے وہ ایک بن جاتا ہے اس کے لیے نیا راستہ عدالتیں کھولنے کا جو ہے ایک سبب جو ہے یہ بنتی ہے۔ لیکن اس سارے عمل کے لیے یہ جو میں بتا رہا ہوں عدالتوں کے لیے، یہاں صوبے سے عام آدمی کے لیے جانا جو ہے وہ بھی بہت مشکل ہے، چاہے جائے کہ راولپنڈی ہو، چاہے جائے کہ اسلام آباد ہو، چاہے جائے کہ وہ لاہور ہو۔ لیکن میں آپ کو ذمہ داری کے ساتھ یہ بات بتا رہا ہوں کہ میری ریٹائرمنٹ 2018 کو جو ہوئی ہے، لیکن یہ ایک تصور تھا دماغ کے اندر کہ یہ تو ایک نوکری تھی جس سے ہم ریٹائر ہوئے ہیں، سروس تھی، لیکن یہ تو ایک انسانی عمل ہے، کریکٹر ہے، کام ہے، یہ تو مرتے دام تک جو ہے اس کو تو جاری رہنا چاہیے، اور ہم نے اسی فکر کے مطابق جو ہے وہ کام جاری رکھا ہے اور جاری رکھے ہوئے ہیں انشاءاللہ۔ اس کو عملی جامہ پہنانے کے لیے مثلاً کئی ایسے کام جو ہیں یہاں کی ٹریڈ یونین نے یہ ہیں کہ جس کے فوائد پورے ملک کے اندر جو ہے وہ ملے ہیں، عدالتوں کے اندر جو حقوق ہم نے حاصل کی ہے اور مختلف فارموں میں جو ہے تو اس میں بنیادی رول جو ہے وہ غریب وار کے محنت کشوں کا تھا، وہ غریب وار کی یونین کا تھا، وہ حاجی عبدالغفور کا تھا، وہ حاجی طارق صاحب کا تھا۔ اس لیے کہ میں اپنی بات کرتا ہوں کہ اگر میرے دماغ کے اندر کوئی آئیڈیا آیا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ جانا ہے لیبر شیکٹری کے پاس جانا ہے، یا ہم نے جو ہے کہ کسی اور فورم پہ جو ہے وہ جانا ہے، اور اب ہمارے پاس جو پہنچنے کے لیے کرایہ بھی نہیں ہے، لیکن میرے دماغ کی سوئی کبھی نہیں ہے تو میں نہیں پہنچ سکوں گا۔ ایک اللہ نے سبب دماغ میں رکھا ہوا تھا کہ دوستوں کو کہیں گے وہ ٹرانسپورٹ کو دے دیں گے، اور ان کی جو ہے میں سمجھتا ہوں ٹرانسپورٹ کے علاوہ اخلاقی اور مارل اور جو ہے ان کی ساتھ سپورٹ ہوتی تھی یا رہی ہے جو ہے وہ قابل جو ہے وہ مثال ہے، اس کی جتنی تعریف کی جائے وہ کم ہے بھائی دوست۔ اس سارے عمل کے اندر میں یہ آپ کو میں اگر یہ بتاؤں کہ یہ جو پینشن کے حالیہ پینشن کے جو ہم نے جدوجہد کی ہے کہ یہ مثلاً پینشن کیلکولیٹ نہیں ہو رہی تھی 13,000 روپے پورے ملک کے اندر، 4 سال ہم نے فائٹ کیا عدالتوں کے اندر، اور الحمدللہ وہ ہمیں کامیابی ملی ہے، اور آج چکوال والوں ریجنل آفس میں جو ہے اب نئی پینشنیں جتنی بھی بن رہی ہیں ان کی کیلکولیشن جو ہے وہ 13,000 روپے عمل درآمد ہو رہا ہے۔ اور یہ پچھلے ہفتے جو ہے یہ بختیار لیبر ہال میں جو ہے ان کی صدارت میں ایک اجلاس ہوا، میں تو اس میں نہیں تھا لیکن جو سوشل میڈیا سے یا دوستوں نے مجھے بتایا تو اس میں انہوں نے پنجاب بھر سے لیبر لیڈر جو ہے ان کو بلایا ہوا تھا،
یہ جو ڈسٹرکٹ افسر لیبر تھے، ڈویژنل ڈائریکٹر لیبر تھے، ان کی توسط تھے، اور یہ لوگ بھی وہاں تھے. وہاں جو چیز حاوی رہی ہے، جو زیر بحث رہی ہے، وہ آپ محنت کشوں کی ہوئی جدوجہد اور یہ EOBI کے فیصلے زیر بحث رہے کہ یہ محنت کشوں نے یہ کیا ہے. اسی طرح اطلاق جو ہے وہ ہم پر بھی اس کا جو ہے یہ کرایا جائے. تو انشاءاللہ ہم یہ ایک تو یہ بظاہر فوائد ہیں، لیکن ایک ہے اخروی فائدہ. جو اچھا عمل بھی کرتا ہے انسان، اللہ کی ذات جو ہے اس کو دنیا کے اندر بھی عزت دیتی ہے، اور آخرت کا کوئی سامان جو ہے وہ بندہ جو وہ پیدا کرتا ہے. تو ہم یہ کہتے ہیں حاجی صاحب کہ آپ لوگوں نے جتنی جدوجہد ہے، یقیناً اللہ کی ذات آپ کو اس کا عزت دے رہی ہے، اور ہماری دعا ہے کہ آپ آئندہ زندگی بھی جو ہے عزت کو آپ ان کے ساتھ جو ہے وہ گزاریں. تو دوستو، بہت سے اور بھی لوگوں نے بات کرنی ہے، تو ہماری یہ گزارش ہے جو فاروق صاحب نے بات کی، انہوں نے بالکل صحیح بات کی ہے. انہوں نے ایک بھی لفظ غلط نہیں کہا. ان کے خیالات کا احترام کرتے ہیں اور ان کو داد دیتے ہیں کہ جو ان کے اندر تھا انہوں نے اپنا اظہار کر دیا. لیکن ہم نے ایکچولی جو 60 فیڈریشن تھی وہ بذات خود کمزور پڑ گئی. وہ ہر چیز جو ہے آپ نے سمجھے کہ فیڈریشن کے اندر، یونین کے اندر یا اداروں کے اندر 2-4 لوگ ہی ہوتے ہیں ایکٹیویٹی کرنے ہو جاتے ہیں، پھر سر جوڑتے ہیں، پھر سارے اس میں شامل ہو کے کام کیا کرتا ہے. اسی طرح فیڈریشن کی 60 فیڈریشن کی جمہور کا شکار ہے فی الحال. لیکن جتنے بھی اجلاس ہوئے جن کا علم مجھے ہے، تو میں نے جو ہے آپ اس بات کی گواہی دیں گے کہ میں نے کوشش کی ہے کہ آپ تک آواز پہنچے ان اجلاسوں کی، اور آپ کو ان میں بلایا گیا. تو یہ کسی لحاظ سے بھی آپ یہ نہیں سوچ سکتے کہ آپ اس سے باہر. اگر آپ کو کوئی نہیں بھی کسی وقت بلاتا تو آپ بے شک آئیں، کوئی کسی کا احسان نہیں ہے، آپ اس قافلے کا بالکل مکمل حصہ ہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ آج جو ملک کے اندر صورتحال ہے، مثلا جب سنتے ہیں کہ 60 مئی کے اندر حادثہ ہوا ہے، 22 مئی کے اندر یہ پچھلے دنوں میں حادثہ ہوا ہے، قیمتی جانیں جو ہیں بتایا ہوئی ہیں، اور سوشل میڈیا پہ بھی اس پہ کمنٹس بھی آتے ہیں، تبصرے بھی آتے ہیں. میں بھی اس پہ اپنی رائے جو ہے نا ان پہ دیتا ہوں. ان یہ واقعات کے اندر جو ایکسیڈنٹ ہوتے ہیں، جہاں بھی کس طرح کا واقعہ ہوتا ہے، یہ اتنی جو ہے وہ لا علمی ہے. میں کہوں گا مجبور طور پر لیڈرشپ سے لے کر نیچے تک جتنی لا علمی ہے معاملات مسائل کی، یہ بیان ہی نہیں کی جا سکتی. مثلا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک محنت کش جو ہے دہاڑی دار جو ہے وہ اس کی جان چلی گئی ہے، مالکوں نے 5-10 ہزار روپیہ اور دے دیا ہے، اور گورنمنٹ آف پنجاب نے 6 لاکھ روپیہ جو ہے ڈیتھ گرانٹ کا دے دیا ہے، تو اس کے حقوق پورے ہو گئے. جبکہ یہ بات نہیں ہے، جبکہ یہ بات نہیں. قانون یہ کہتا ہے کہ اگر حادثہ جو ہے وہ غفلت سے ہوا ہے، ادارے کی غفلت سے، تو وہاں پہ یہ قانون ہے کہ انڈر فیٹل ایکسیڈنٹ ایکٹ جو ہے کہ مرنے والا جو مرا ہے اس کی عمر کتنی تھی، اس کی ایکسپیکٹڈ لائف پاکستان کے اندر جو ہے وہ کتنی تھی. 70 سال اس نے رہنا تھا یا 60 سال یا 75. آج کل نارملی وہ قانون والے 70 سال 75 سال جو ہے وہ قانون کرتے ہیں. بھائی اس کی عمر سے لے کر اس کا جو گیپ ہے اور جو وہ کما رہا ہے وہ پلس ہر سال جو ہے 15 یا 20% اس پہ انکریز، یہ ملا کے اس بات سمجھ آ گئی. ایک کیس ہم نے کیا ہے ساری اس زندگی کے اندر اس طرح کا، وہ آپ کو پتہ ہوگا کہ یہ ادھر ہمارے لفٹ پہ ایکسیڈنٹ ہوا تھا. ہمارے بچے جو ہے نوجوان جو ہے وہ فوت ہو گئے تھے، اور باقی دوستوں نے تو نہیں کیا تھا. وہ صحابہ کا بیٹا تھا، اللہ تعالیٰ اس کو جنت نصیب کرے. اس کا کیس ہم نے کیا. اب
وہ نچلی کورٹ جو ہے اس نے ہمارے حق میں فیصلہ کیا اور اس میں غلطی اس نے اس مرنے والے مرحوم کی عمر کے حساب سے کمپنسیشن دینی تھی، اس نے والدین کی عمر کے حساب سے اس کا لگایا۔ پھر ہم سیشن میں گئے، انتظامیہ کی سیشن میں گئی، وہاں بھی ہمارے حق میں ہوا اور پھر معاملہ جو ہے وہ ہائی کورٹ میں، لاہور ہائی کورٹ میں جو ہے وہ ہے۔ اگرچہ 8-9 لاکھ کی اس کی ڈگری ہو چکی ہے، وہ انٹیکٹ ہے، لیکن جو ہم چاہتے ہیں کہ جو 40-50 لاکھ کی جو ہمارا کلیم بنتا ہے، انتظامیہ کا کیس وہاں پہ لگا ہائی کورٹ کے اندر، تو جج نے کہا یہ تو معاوضہ غلط ملا ہے، یہ تو آپ تو اس کے خلاف آ رہے ہیں، تو میں تو اس کو بڑھا رہا ہوں۔ تو جب یہ کمنٹس جو ہے وہ انہوں نے انتظامیہ کے وکیل نے سنے تو انہوں نے کہا کہ ہم اس کو پریس نہیں کرنا چاہتے، ہم یہ کیس کو اپنا واپس لے لیں۔ تو انتظامیہ نے اس کیس کے خلاف جو کی ہوئی تھی اپنا کیس جو تھا وہ واپس لے لیا تھا، آج سے تقریباً سال ہو چکی۔ ہمارا کیس ابھی پینڈنگ ہے، جو ہی ڈیٹ نکلتی ہے انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ وہ کیس جو ہے وہ برابر ہماری کوششیں اللہ اس کے بعد اس کا اطلاق کس طرح یہ ہوگی، پینشن کا ہو رہا ہے اور اس کے فوائد پورے ملک کے اندر ہو رہے ہیں، انشاءاللہ اس کا بھی فوائد جو ہے وہ پورے ملک کے اندر ہوں گے۔ اور جہاں بھی کوئی ایسا واقعہ پیش آتا ہے وہاں کی ٹریڈ یونین کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ پہلے خود سمجھے کہ اس مرنے والے کے حقوق کیا ہیں۔ مثلاً پہلا یہ کتنے ظلم کی بات ہے کہ ان کو ای او بی اے کے اندر اسٹڈی نہیں کرایا ہوتا، اس کا کیا نقصان ہوتا ہے؟ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ وہ کچا ورکر دیہڑی کام کرنے والا ورکر جو ہے وہ اس کی بیوہ اور لوائقین جو ہے وہ اس کی ونڈو پینشن سے محروم ہو جاتے ہیں، تو جو ساری زندگی اس کو ملنی ہوتی ہے وہ صرف رجسٹریشن نہ ہونے کی وجہ سے اس سے جو ہے وہ محروم ہو جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم اپنی جو ہماری شکت ہے اس کے مطابق ہم اپنی جدوجہد جو ہے وہ جاری رکھیں گے۔ اور میں سلام پیش کرتا ہوں ملک نور حسین صاحب کو، یہ کام 60 ریفیٹیشن کا تھا جو کرنا ہے، لیکن یہ ایک پہلا قطرہ انہوں نے ڈالا ہے اور ہم ان کو سلوٹ کرتے ہیں کہ یہ پروگرام انہوں نے رکھا ہے خراج تحسین پیش کرنے کے لیے حاجی صاحب کو، تو اللہ تعالیٰ ان کو کوشش کریں گے، ہم کوشش کریں گے انشاءاللہ کہ حاجی عبدالغفور صاحب اور ان کی ٹیم کا یہ شایان شان طریقے سے ایک پروگرام رکھ کر ان کو خراج تحسین جو ہے پیش کریں۔ تو ان الفاظ کے ساتھ غریبال کی یونین جو ہے موجودہ چودھری ثناء اللہ یہ پرانے کارکن ہیں، جس طرح یوسف نے کہا ہے یہ عزیز ہے ہمارے، اور ان کے ساتھ صدر صاحب جو ہے وہ بھی ان کا حصہ رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے ہم ان سے بھی کوئی توقعات رکھتے ہیں کہ غریبال کی یونین نے جس طرح ڈنڈور سیمنٹ کے محنت پہ نظری کی ہے کہ کبھی یونین کو مزدوروں کو یہ فیل نہیں ہوا کہ آج ہمارے پاس وکیلوں کی فیس نہیں ہے تو ہم کیس جو ہے وہ نہیں لڑ سکیں گے۔ ایک بلینک چیک تھا ان کی طرف سے کہ جس وقت آپ کو ضرورت پڑے یہ غریبال سیمنٹ کی محنت کش اور ہم آپ کی ضرورت جو ہے وہ پوری کرنے کے لیے تیار ہیں۔ تو ہم اس سے ممنون ہیں اور ان سے یہ گزارش کریں گے کہ نوکری سے ریٹائرمنٹ کے بعد یہ تصور دماغ پہ نہ لایا جائے کہ ہماری یہ جو ریٹائرمنٹ ہے اس لیے کہ جہاں تک زندگی ہے سانس ہے چل رہا ہے اتنے تک یہ جدوجہد کا سلسلہ جو ہے یہ جاری رہنا چاہیے اور انشاءاللہ جاری رہے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ والا آخر والصائمین پھر یہاں تک یہ حکومت لمبی چوڑی آیت کریمہ ہے۔ حاضرین و سامعین، میرے انتہائی عزت کے لائق تمام مہمان گرامی، جس میں سب سے بڑھ کر ہماری بزرگ شخصیت حاجی ملک نور حسین صاحب، صدر پی ٹی آئی ملک وقار صاحب، چودھری عبدالرحمان صاحب، معززین کیوڑا اور میرے غریبال سیمنٹ فیکٹری سے آئی ہوئی میری یونین، میں سب کا مشہور اس طرح مجھے عزت دی۔ یہ بات حقیقت ہے کہ سروس سے ایک وہ پراسل صاحب اس میں ریٹائر ہوا، میں نے
خوشی سے ریٹائرمنٹ لی، میری یہ خواہش تھی، لیکن ملک گل حسین صاحب جیسے، چودھری عبد الرحمان اور کاظم کمال جیسے لوگوں کے ساتھ جو وقت گزارا ہے، ان کی تربیت اور ان کا انداز جو مزدور کے لیے انہوں نے اپنا رکھا ہے، اسی کا اثر انشاءاللہ آج بھی ہے اور مرد دم تک رہے گا۔ اور میرے یہ جو بھائی چودھری ثناء اللہ جنرل سیکرٹری گریبال اور نائب صدر، ان کے ساتھ ان کے اور ایک دو دوست بھی ہیں، میرے ساتھ انہوں نے وقت گزارا ہے، ہر ایونٹ میں ان کی شمولیت میں نے ساتھ رکھی ہے، ریڈوٹ کا مسئلہ ہو، سارٹ ٹرین فیڈریشن کا ہو، سپریم کورٹ کی حاضریاں ہوں، ورکر ویلفیئر کے معاملات ہوں، یہ میرے ساتھ ہوتے تھے۔ جو کچھ میں آپ کو کنٹریبیوشن دیتا تھا وہ ان کی مشاورت سے اور ان کی اجازت سے دیتا تھا۔ حاجی طارق صاحب میرے ساتھ انتہائی مہربان مخلص دوست رہے ہیں، اور جہاں میری پوری سروس میں میرے ساتھ اس کی محبت رہی ہے، اس نے ایک اور بہت بڑی محبت کا انداز اپنایا، اس کا کہ پوری گریبال کے سارے ورکر اسے یہ ذمہ داری دینا چاہتے تھے، دیکھنا چاہتے تھے، اس کو یونین کا صدر بنا رہے تھے، تو اس نے کہا حاجی صاحب آپ کی محبت اور آپ کا وقت جب آپ نہیں ہوں گے تو میں نہیں رہ سکتا۔ اس نے خوشی سے یونین سے ریٹائرمنٹ لے لی، لیکن سروس ابھی کر رہے ہیں، ان کی 3-4 سال سروس ہے۔ ثناء اللہ اور محمد عمر فاروق اور باقی ساتھی ہمارے ساتھ کیبنٹ میں رہے ہیں، وہ سارا ہمارا انداز معاملات جانتے ہیں۔ انشاءاللہ العزیز پہلی بات تو یہ ہے، چودھری عبد الرحمان صاحب ہوں، باقی ٹریڈ یونین کے حضرات، ان کو یقین دلاتا ہوں، یہ میرے چھوٹے بھائی ہیں، میں نے اپنے یونین کے دور میں ان کو اپنے والدین کی جگہ خود ہی بھرتی بھی کروایا تھا، میرے ساتھ ساری عمر میں نے گزاری ہے۔ انشاءاللہ العزیز غریبوال سیمنٹ کا مزدور ویسے بھی وہ جذبہ رکھتا ہے، جب بھی کسی مالی معاملوں کی ضرورت ہوئی وہ اپنی تنخواہوں سے بھی کنٹریبیوشن دے گے، اور بہت زیادہ اللہ کے فضل سے یونین فنڈ ہم نے چھوڑا ہے وہ بھی انہی کے پاس ہے۔ جہاں جیسے مزدوروں کو ضرورت ہوئی مجھ سے بڑھ کر یہ تو صاحب آپ کے ساتھ تعاون کریں گے۔ ہمیں فخر اور اعزاز تحصیل بردار خان والے لوگوں یہ بھی ہے کہ ہمارے جو معاملات سپریم کورٹ میں چلتے رہے، ورکر ویلفیئر فنڈ کے یا PUVI کے، جب چیف جسٹس خاتم نثار کے وہ 1 نمبر روم میں ہمارا کیس لگا ہوا تھا، تو لیبر کی طرف سے وکالت ڈائریکٹ بنفس نفیس چودھری عبد الرحمان صاحب نے اسے سمجھایا، اور لیبر لا کے کیسے ہے وہ ماننے پر مجبور ہوئے، اور الحمدللہ ہماری تحصیل بردار خان سے لیبر کے ان سمجھدار لوگوں نے ایسی حکمت عملی اپنائی کہ سارا کیس تو انہوں نے ڈیل کیا، لیکن فائدہ پورے ملک میں ہوا، PUVI کا ہو یا ورکر ویلفیئر فنڈ کا ہو۔ میں نے آغاز میں ایک چھوٹی سی آیت کریمہ پڑھی، اللہ فرماتا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل لوگوں، نیکی صرف یہ نہیں کہ مشرق یا مغرب کی طرف منہ کر لیا اور نماز پڑھ لی، ولکن البر من آمن باللہ، بلکہ حقیقت میں نیکی تو یہ ہے کہ اللہ پہ ایمان رکھنا، قیامت پہ ایمان رکھنا، اس کے ملائکہ اور انبیاء پہ ایمان رکھنا، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَآتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ، جو میں نے آپ کو مال دیا ہے، یہ مال روپے والا صرف مال نہیں ہوتا، کسی کو علم کی صلاحیت دی، عقل کی صلاحیت دی، اور کوئی وسائل دیے، جو کچھ اللہ فرماتا ہے میں نے دیا ہے، جب تک تم وہ اپنے قریبیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے، معاشرے کے سائلین فی الرقاب، سائلین کے لیے، منگتوں کے لیے، اور ان قیدیوں کی جان چھڑانے کے لیے اپنے وسائل اور مال کو بروئے کار نہیں لاؤ گے، تب تک یہ صرف مشرق اور مغرب کی طرف منہ کر کے نماز پڑھ لینا صرف یہ نیکی نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، حضور کی امت کے لیے، خدا کی مخلوق کے لیے جدوجہد کرنا یہی سب سے بڑی نیکی ہے، اور اس نیکی کو جس طرح ٹریڈ یونین کے نمائندگان سر انجام دے رہے ہیں، کوئی بھی اس طرح نہیں کرتا۔ میں اکثر مثال دیا کرتا تھا کہ یہ جو ہمارے MLA MP آتے ہیں وہ وعدہ بعید کرتے ہیں کہ آپ ہمیں ووٹ دو گے، ہم اقتدار گلی نالی سڑک سکول کالج کریں گے، وہ شاید کچھ
برابر نہیں ہوتا. ٹریڈ یونین کے جو نمائندے ہوتے ہیں, جو یونین کے عہدیدار ہوتے ہیں, وہ اس طرح نہیں ہوتے. ہمیں کوئی مزدور صبح کو اپنی درخواست ریکویسٹ دیتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے 2-4 ہزار 10,000 روپیہ درخواست ایڈوانس چاہیے, تو بھائی چھٹی سے پہلے وہ تو مانگتا ہے کہ میرا کام ہوا یا نہیں. کسی نے شفٹ چینج کرنی ہے, وہ درخواست دیتا ہے میری شفٹ چینج کرا دو, تو وہ چھٹی کے وقت پوچھتا ہے ہوا یا نہیں. کسی کا کوئی میڈیکل کا مسئلہ ہے, کوئی ٹرانسپورٹ کا مسئلہ ہے, وہ اور مشکل ہے. تو بھائی ٹریڈ یونین کی لیڈرشپ اتنی آسان نہیں کہ ہم وعدہ کر دیں اور 2 سال گزر جائیں. نہیں, ہمارا جو مزدور صبح ڈیمانڈ کرتا ہے شام کو وہ مانگتا ہے. میرے بھائیوں, میں نے گریوال سیمنٹ فیکٹری میں 24 جون سن 1979 کو بروز ہفتہ پہلے دن میں ڈیوٹی پہ گیا, اور 4 جون 2022 کو میں فیکٹری سے ریٹائر ہوا. میں نے اگر 4 جون کی بجائے 24 جون آ جاتا تو 43 سال میری نوکری تھی. اس میں 3 سال اپرنٹسشپ کی ہے, 5-6 مہینے ڈیلی ویجز رہا ہوں, اور 28/5/83 سے میں پرماننٹ ہوا, اور 83 میں آیا تو 87 میں مجھے ایگزیکٹو باڈی کا نمائندہ بنا دیا گیا. 90 میں باضابطہ الیکشن لڑا. اس دن سے لے کر آج تک مزدوروں کی خدمت اپنی استطاعت کے مطابق جو مجھے خدا نے صلاحیت دی تھی, جو الحمدللہ میں سرخرو ہوں اللہ کی بارگاہ میں. جو کچھ کیا خلوص نیت سے, ایمانداری سے اپنے مزدوروں کے لیے اور قرب و جوار علاقے کے لیے بھی کرنے کی کوشش کی. ہاں, انسان خطا کار ہے, غلطی بھی ہو جاتی ہے, لیکن اپنی استطاعت کے مطابق کوشش کی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو ہماری کاوش قبول کرے. اور میں آپ پہ مشکور اور ممنون ہوں ملک نور حسین صاحب کا, اپنے ان دوست احباب کا, جنہوں نے مجھے اور میرے دوستوں کو یہ آج عزت افزائی دی. ایک چھوٹا سا فنکشن رکھا, میں نے کھانا کرنا ہے, میں نے دعوت دی, میں نے کہا سر آپ مہربانی کریں, بزرگ ہیں, ایک دن میں آ جاؤں گا آپ سے چائے کا کپ پیوں گا. انہوں نے کہا نہیں, اس انداز میں نہیں, لیکن ان کی یہ محبت ہے. وہ ایک خواجہ غلام فرید کی ایک نظم ہے, نعت ہے, شاعر ہے, وہ اپنے انداز میں وہ کہتے ہیں کہ ایک باری نہ جا تو سونا تو ساڈی جات ہے, داریاں تیرے سو سکتا لہا کے. ایک باری نہ گیا سونا تو ساڈی جات ہے, داریاں تیرے سو سکتا لہا کے. لکھ لال نیلم تے پخراج ہیرے, میں ان کا غریب ہاں تو سونا دل کا امیر ہے. جو کچھ بھی میں ان کا غریب ہوں پر دل کا امیر ہے. سونا جو کچھ بھی دے سوں رجا کے. ایک باری نہ گیا تو ساڈی جات ہے. ملک نور حسین صاحب نے جس محبت سے, جس انداز سے بھائی یہ میری عزت افزائی کی ہے, میرے دوستوں کی ہے, میں تہ دل سے مشکور ہوں. اور آپ کو یقین دلاتا ہوں انشاءاللہ العزیز میرے یہ بھائی چھوٹے عزیز ثناء اللہ صاحب, عمر فاروق صاحب, باقی ان کی کیبنٹ, یہ میرے بھائی ہیں. بھائی انشاءاللہ اسی طرح جہاں آپ کو جیسے ضرورت ہوئی اپنی دام میں, دل میں, قدم میں, سکھ میں, ہر قسم کی. پھر اپنا کام کاروبار بھی ہے, ٹرانسپورٹ کا ہے, گریوال سیمنٹ فیکٹری گیٹ سے باہر میرا دفتر ہے, میں بھی بیٹھا ہوں. انشاءاللہ آپ کے ساتھ جس قسم کی مدد کی ضرورت ہوئی, مزدور کاج کے لیے ہمارا شب و روز فکس ہے. میں ایک دفعہ تبلیغی جماعت کے ساتھ گیا تو وہ ایک بزرگ تھے, انہوں نے ایک روایت ایک بات سنائی کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی تھے, تو وہ دین کا میسج لے کر, آقا کریم کا پیغام لے کر اسی طرح تبلیغ کے سلسلے میں کسی اور دوسرے ملک میں علاقے میں جا رہے تھے. رستے میں بیمار ہو گئے اور بیماری ایسی جان لیوا ثابت ہوئی, نظر آنے لگا کہ اب یہ فوت ہو جائیں گے. تو انہوں نے ایک وصیت کی کہ میرے دوستوں سن لو, جب میں مر جاؤں گا تو میرا جنازہ اگلے گاؤں اور شہر میں لے جانا, وہاں آگے پیچھے کیوں نہ لے جائیں. انہوں نے کہا نہیں, جب روزے قیامت مجھے اٹھنا ہوگا نا, خدا کے حضور پیش ہو کر یہ ضرور کہوں گا جب تک زندہ رہا اس دین اسلام کی خاطر چلتا رہا, مر گیا تو میری جو میت ہے وہ بھی آگے گئی پیچھے دے. تو انشاءاللہ حضرت عزیز سروس میں رہے تو مزدور کے لیے جو کچھ کیا انشاءاللہ ظاہری طور پر اس سروس کو چھوڑ کر بھی جہاں بیٹھے ہیں مزدور کے لیے پہلے سے بڑھ کر انشاءاللہ خدمت کریں گے. اور آخر پہ تمنا ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا کام کر جائیں, اگر کچھ ہو سکے تو خدمت انسان کر جائیں. میں پھر
حاجی ملک نور حسین صاحب کا، ملک وقار صاحب کا، باقی کھوڑا کے معززین کا، میرے دوست احباب جتنے سارے آئے ہیں ان صاحب کا، انہوں نے میرے اس شرکت کی، اور میرا چھوٹا بھائی مدثر یہ جب سے آئے ہیں تو یہ ریکارڈنگ بھی کر رہا ہے، پکچریں بھی بنا رہا ہے، اس نے وہ آج کا سوشل میڈیا کا دور ہے بھائی تو ایڈوانس آج کی، تو اس نے یہ ہمارا میسج آ کے علاقے میں لوگوں تک بھی پہنچانا ہے۔ تو یہاں بھائی ایک پرابلم آ رہا ہے وہ BMDC والوں کا مائکرو کا، وہ ٹیبلیٹ کرتا ہوں اور ان تک یہ میسج پہنچانا چاہتے ہیں کہ کھوڑا کی کمیونٹی اور لیبر طبقہ ان کے رویے سے انتہائی مایوس ہے۔ تو ہم بھائی میسج دینا چاہتے ہیں کہ آپ اگر کھوڑا رہنا ہے، یہاں نوکری اور ملازمت کرنی ہے، ان لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کریں، آسانیاں مہیا کریں اور اپنا اخلاق بہتر رکھیں۔ ایسا نہ ہو کہ کل یہ ہماری قیادت جو ہے اس کی سرپرستی میں ہم آپ کا یہ کہیں آگے پیغام لے کر چلے جائیں۔ تو آج کا میسج یہ ہے کہ اپنا رویہ تبدیل کریں اور لوکل کمیونٹی کے ساتھ اچھا سلوک کریں اور ان کے لیے آسانیاں مہیا کریں۔ مہربانی، شکریہ، خدا۔ یا الہ العالمین، ہم جتنے لوگ یہاں حاضر ہیں، ہم یہاں ایک خیر کے مقصد کے لیے آئے، اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اور اجر عظیم عطا فرما۔ جن لوگوں نے انسانیت کے لیے کام کیا، مزدوروں کے لیے کام کیا، ان کی فلاح کے لیے کام کیا، ان کے بعد اپنے ساتھ ان کے بچوں کی فلاح کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے کوششیں کی، کاوشیں کی، دن رات کام کیا، مالک ان کے جو زندہ ہیں تو دنیا کی تمام معاملات میں خیر و برکت عطا کرو۔ ان میں سے جتنے ساتھی بچھ چکے ہیں ان کی قبروں میں اس خدمت کا نور اور صلہ عطا کرو۔ ہم میں جتنے یہ لوگ موجود ہیں، معذوروں کو، اس طبقے کو، یہ ملک میں خوشحالی کا سبب ہے، خیر کا سبب ہے، برکت کا سبب ہے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرو، ان کی توانائیوں میں اضافہ کرو، ان کی توانائیوں سے ملک پاکستان کو استحکام عطا کرو، اندرونی بیرونی خدشات سے، انتشار سے محفوظ فرما، اور ان کو آپس میں محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ دست و بازو بن کے تعاون کر کے رہنے کی توفیق عطا کرو۔ ہماری تمام نیک خواہشات کو قبول فرما۔ حاجی صاحب نے، ان کے جملہ ساتھیوں نے مل کے جس طرح خدمت کی، ان کے پیچھے آنے والوں کو ان کے نقش قدم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔